الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ترجمہ: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ احد سے جاتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو تو اگلے سال بدر کے مقابلے پر ہمارا مقابلہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو منظور کر لیا. جب اگلا سال آیا تو ابو سفیان مکے سے ایک لشکر کی قیادت کرتا ہوا نکلا اور اس نے مجنہ کے مقام پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا، لیکن اس پر ایسی مرعوبیت طاری ہوئی کہ اسے آگے بڑھنے کی جرت نہ ہو سکی. وہاں پر ایک شخص نعیم بن مسعود عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس جا رہا تھا. ابو سفیان نے اسے 10 اونٹنیوں کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ تم مدینہ جا کر جنگ کے لیے ہماری تیاری کا مبالغہ آمیز انداز میں ذکر کرو تاکہ مسلمان ہم سے خوف زدہ ہو جائیں. ان کو بڑا چڑھا کر ہماری تعداد اور ہمارے اسلحے کے بارے میں ان کے اوپر رعب طاری کر دو. نعیم بن مسعود نے خوب چرب زبانی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ابو سفیان ایسی تیاری کے ساتھ مدینے پر حملے کے لیے آ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. بعض کمزور دل تو اس کی باتوں سے متاثر ہوئے گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں اس وقت اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں ابو سفیان کے مقابلے کے لیے ضرور نکلوں گا، خواہ مجھے اکیلے ہی نکلنا پڑے. سو آپ وہ صحابہ کے ساتھ 70 اونٹ سواروں کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ ہم کو خدا ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے کا ورد کرتے ہوئے نکلے اور بدر صغریٰ کے مقام تک جا پہنچے. آپ نے وہاں 8 دن قیام کیا. انہی دنوں اتفاق سے وہاں تجارتی میلہ لگا ہوا تھا. تمام مجاہدین نے وہاں خرید و فروخت کی جس میں انہیں خوب نفع ہوا اور مسلمان 8 دن کے بعد سالم اور غانم مدینہ واپس آ گئے. کسی جنگ کی کوئی نوبت نہیں آئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا اور کفار کے دلوں پر رعب بیٹھ گیا. اسی بات کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. ترجمہ: پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. گویا کفار کے جھوٹے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے، وہ مقابلے کے لیے نہ پہنچ سکے. مسلمان وقت مقرر پر وہ پہنچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ خرید و فروخت کرنے میں فائدہ پہنچایا اور وہ سکون سے واپس اپنے شہر مدینہ پہنچے اور کسی قسم کی لڑائی وہ نہیں ہوئی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سیرت کے اور قرآن کے ان واقعات کو سمجھنے اور ان سے سبق لینے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.